موضوع الدرس كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة العلق تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سورۃ العلق جو ہے یہ سورہ مکیہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس میں سب سے پہلے اترنے والی سورت مبارک کے 5 آیات ہیں. بعض مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پہلی سورت اترنے والی سورت فاتحہ ہے. اس کے بعد یہ سورت اقرا کے 5 آیات ہیں. پھر سورت القلم ہے اور اس کے بعد سورت المدثر ہے. لیکن راجح قول جمہور مفسرین کا یہ ہے کہ نہیں، ابتداء وحی جو ہے وہ انہی 5 آیات سے ہوئی ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع الصحیح کے اندر باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب باندھا ہے اور اس میں انہوں نے یہی آیات نقل فرمائی. اس کے بعد سورت فاتحہ، پھر فترۃ الوحی ہے اور اس کے بعد سورت المدثر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ یعنی وحی آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے، اور وہ خواب ایسے ہوتے تھے کہ جیسے صبح صادق نکل آتی ہے ایسے وہ خواب کی تعبیر واضح ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد حبب الیہ الخلا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند ہو گئی. آپ بالکل مکے والوں سے گھر والوں سے سب کے کٹ کے جبل نور کے اندر جو اوپر غار حرا ہے وہیں حضور پاک تشریف لے جاتے تھے. اور یہی الفاظ ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بروایت سیدہ عائشہ کان یتحنس فی غار حرا کہ حضور وہاں عبادت فرماتے. اور کئی دن کئی راتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہتے تھے. پھر تشریف لے آتے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کچھ توشہ تیار فرماتی، کچھ پانی کا انتظام فرماتی. پھر حضور پاک لے کے دوبارہ غار میں چلے جاتے. اسی کیفیت میں
ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ ایک انسان کی شکل میں اوپر سے اترے اور سیدھا غار میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ہوئے عرض کیا کہ اقرا، پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا کہ اقرا بسم ربک، آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسری دفعہ بھی کہا کہ اقرا بسم ربک، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو کیسے پڑھوں؟ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ لفظ ادا کرنے تو حضور کے لیے مشکل نہیں تھے نا، اقرا بسم ربک، عربی کی زبان ہے، حضور عربی ہیں، افصح العرب ہیں۔ معنی یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام یہ 5 آیات کسی چیز میں لکھ کے لائے اور وہ حضور کے سامنے رکھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ حضور پاک کا پڑھا ہوا نہ ہونا جو ہے، یاد رکھو، اس کو عربی میں کہتے ہیں امی، اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، النبی الامی۔ اب امی کی وجہ سے بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ حضور ام القریٰ میں پیدا ہوئے اس لیے امی کہا گیا، لیکن راجح قول یہی ہے کہ امی کا معنی ہے پڑھا ہوا نہ ہونا۔ جیسے ماں کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو امی کا معنی یہ ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس قرآن کے لفظ کا ترجمہ خود حضور پاک فرما دیں تو اس کے بعد سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ آج جو دنیا میں گمراہی پھیلتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق جو تھا نا وہ توڑ دیا ہے۔ ہر آدمی اپنے عقل کے مطابق قرآن پاک کی تفسیریں لکھنی شروع ہو گیا، ہر آدمی نے اس کی توجیحات کرنی شروع کر دی۔ تو جب ہم نے قرآن و حدیث کو اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی تو ہم گمراہ ہو گئے۔ قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے وہی راستہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی تفسیر دیکھیں، اس کے بعد پھر صحابہ ہیں جنہوں نے خود قرآن حضور سے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ہر ملک میں پیدا ہوئے، آپ کے ملک میں بھی پیدا ہوئے، ہر دور میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے قرآن کی تفاسیر بھی لکھی، لیکن اس کو اپنے عقل کی کسوٹی پہ اترنے کی کوشش کی، اتارنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔
اسی لیے یاد رکھیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو نا، کوئی ترجمہ اٹھا لو تو لفظی ترجمہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، سادہ لفظ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محتاط علماء ڈرتے تھے کہ بھی ہم یہاں کوئی اپنی طرف سے ترجمہ نہ کر بیٹھیں۔ اسی لیے علماء کے اندر حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی، یہ سارا خاندان ہی اللہ نے نرالا پیدا کیا تھا، ان کا جو ترجمہ ہے وہ عین بالکل لفظ باللفظ ترجمہ ہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے نتیجہ کہ جیسے سر سید نے ترجمہ کیا، تفسیر لکھی، علامہ مشرقی نے کیا، مودودی صاحب نے کیا، حکیم نور الدین نے کیا، اللہ ان کی غلطیاں معاف فرمائے۔ نور الدین تو خیر مرتد ہو گیا تھا، قادیانی ہو گیا تھا۔ اسی طرح پرویز نے، اسی طرح برق نے، اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے تفسیریں لکھی، لیکن ایسی ایسی ٹھوکریں کھائیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے عقل کو کسوٹی بنا لیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، یہ قرآن کی تفسیر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ حضور کو تفسیر جو ہے، ترجمہ جو ہے، معنی جو ہے، تشریح جو ہے، وہ اللہ نے خود پڑھایا ہے۔ اور حضور کے بعد پھر صحابہ ہیں جنہوں نے حضور پاک سے قرآن پڑھا، ابی ابن کعب ہیں، خلفاء راشدین ہیں، حضرت زید ابن ثابت ہیں، ابن عباس ہیں، ابی ابن کعب ہیں۔ پھر ان کے بعد جو ہے تابعین کا دور آتا ہے، حضرت اکرمہ ہیں، حضرت علقمہ ہیں، حضرت ضحاک ہیں، حضرت سدی ہیں۔ تو اس طرح جن لوگوں نے ترجمہ لیا الحمدللہ غلطی کرنے سے بچ گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ النبی الامی، کسی آدمی کو امی کہو تو یہ تعریف نہیں ہوتی بلکہ مذمت ہے، بھی یہ تو امی ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے۔ لیکن یہی لفظ جب حضور کے ساتھ لگ گیا تو حضور کی شان بڑھ گئی کہ نبی امی ہو اور ساری عالم کو پڑھا دے۔ خود کسی سے نہ پڑھا ہو، اور یہ شان تھی، اللہ چاہتے نہیں تھے کہ میرا مدنی کسی سے پڑھے، کسی سے پڑھے تو استاد کی شان زیادہ ہوگی نا، حضور سے تو کسی کی شان زیادہ ہے نہیں، تو حضور کا استاد تو خدا ہی بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا چھوڑو بھائی کیا ہے، کیا کرتے ہیں، وہاں جا کے رکھ دو بھائی، اللہ کے بندے بس جو کچھ ہے ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ اپنے پیغمبروں کو خود علم عطا فرماتے ہیں، اور اس کو بھی قرآن نے بتا دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب جبریل پڑھتا ہے تو آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لفظ رہ نہ جائے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم قرآن کو جمع کریں گے، آپ کے سینے میں رکھیں گے۔ اور پھر اس قرآن کے سمجھانے کا بھی ہمارا ذمہ ہے، انا علینا بیانہ، اس کی تفسیر بھی ہم بیان کریں گے۔
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب حضور کو پڑھانے والا خدا ہو تو پھر کیسے شان نہ ہو، اور پہلی وحی پہ جو کہے ما انا بقارئ وہ ساری کائنات کو پڑھا دے۔ اور پھر کتنا صداقت ہے۔ آج آپ کسی مولوی سے مسئلہ پوچھیں نا، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں آتا، وہ غلط ملت بتا ضرور دے گا۔ ملا باشد کے چپ نہ کنت، چپ نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ علم کی شان ہوتی ہے، کہے لا ادری میں نہیں جانتا۔ تو حضور کی شان دیکھیں نا، کتنی بڑی صداقت ہے اس لفظ میں۔ فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو کسی مدرسے میں نہیں گیا۔ کیا اس کا رخ تھوڑا ادھر پھیر دو اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مائکروفون سامنے ہو تو لازمی چیخ مارے گا، کچھ بھی کر لیں آپ۔ ان کا آپس میں آمنا سامنا نہ، اور پھر قریب ہے، مشکل یہ ہے بڑی۔ بہرحال چھوڑیں، اس کا رخ کہیں بھی پھیریں، اس کے رخ پھیرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا چھوڑیں جی بس ان باتوں کو، ساری اور دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوڑو بھی، کیا دیکھنا ہے، پڑھا ہے بس دفع کرو۔ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ایسے کرنا ہے تو جا کے پیچھے بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سب سے بڑی صداقت ہے کہ حضور نے پہلے فرما دیا کہ ما انا بقارئ۔ اس کے بعد حدیث مبارک میں ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں، اصل یاد رکھو کہ جب وحی آئی ہے اس وقت تو بی بی عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی، یہ بھی سمجھو۔ امام بخاری نے جو روایت نقل فرمائی ہے وہ بی بی عائشہ سے ہے، بی بی عائشہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، ابھی تو حضور سیدہ خدیجہ کے گھر میں ہیں، آپ کی عمر 40 سال ہے۔ سیدہ خدیجہ کا تو نکاح بھی ہجرت سے پہلے ہوا ہے اور شادی مدینے میں ہوئی ہے، وہ تو جب یہ وحی آئی ہے نا میرے خیال میں پیدا بھی نہیں ہوئی۔ لیکن حدیث بی بی عائشہ روایت کریں، چونکہ حضور سے بی بی عائشہ نے سنا اور آگے روایت پر، یہ نہیں کہ اس وقت بی بی عائشہ موجود تھی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں جو باطل فرقے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب امام بخاری کی تو پہلی حدیث ہی بی بی عائشہ سے ہے، حدیث بھی عورت سے لائیں اور عورت بھی وہ جو اس وقت تھی ہی نہیں۔ تو یہ ظالمانہ اعتراض ہوتے ہیں۔ کئی باتیں حضور پاک نے صحابہ کو بتائیں اور بعد میں صحابہ نے روایت کی، کئی مسائل ہیں جو حضور پاک نے بی بی عائشہ کو بتلائے اور پھر بی بی عائشہ نے روایت کی۔ اسی لیے بی بی عائشہ اپنی زندگی میں یہ چیزیں پوچھتی تھی حضور پاک سے، وہ عالمہ تھی، اس لیے اس نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری زندگی میں سب سے مشکل ترین دن اور آپ کے لیے غم والا تکلیف والا دن کون سا تھا؟ اب یہ بی بی عائشہ مدینے پاک میں پوچھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب تیرے قوم نے، تیرے قبیلے نے، قریش نے مکے میں میرا رہنا دو بھر کر دیا، تبلیغ پر پابندیاں لگا دی، میری مسجد میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ میں طائف چلا جاؤں۔ طائف میں قبیلہ ہے بنو ثقیف کا، اور بھی قبائل ہیں، ان سے بات کروں، شاید اللہ ان کے دل میں میری بات ڈال دے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں مکہ چھوڑ کے طائف گیا،
صرف ایک صحابی ساتھ، اور خود اندازہ لگا لو حضور پیدل صاحب جا رہے ہیں اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی۔ اسی لیے ہمارے استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ فرماتے تھے مولوی مکی پتہ نہیں قیامت میں ہم خدا کو کیا جواب دیں گے، انبیاء نے اور علماء نے پتھر کھا کے بھی حق بتلایا، ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق نہ بتلایا۔ میں خدا جانے ہم اللہ کو کیا جواب دیں کہ انہوں نے پتھر برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، لیکن حق پہنچایا۔ اور اللہ نے ہمیں گاڑیاں دی، موٹریں دی، حلوے، کھانے، ڈشیں، استقبال، اور جناب جلوس میں لے کے مولویوں کو جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے حق چھپایا، حق کا کلمہ نہیں کہا۔ یاد رکھیں اگر علماء حق پہ ڈٹ جاتے نا تو لازمی بات ہے کہ تبدیلی آتی۔ اب دیکھیں کہ دین اکبری کو مٹانے والے کون تھے؟ حضرت مجدد عالم تھے نا، ڈٹ گئے۔ انگریز کو نکالنے والے یہ تیرے ٹوٹی پیر نہیں تھے جنہوں نے جاگیریں لی تھیں، علماء تھے جنہوں نے پھانسیاں قبول کی۔ یہ تو اس وقت بھی ان کے بوٹ چاٹتے تھے اور آج تک بوٹ چاٹتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی جاگیریں اور بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے گدی نشین یہ سب انگریز کے بنائے ہوئے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا وہ تو علماء تھے، ان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، پھانسیوں پہ لٹکایا، اور بعض علماء کو چوک میں لٹکا کے کسائی کو بلا کے ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے، اور ایک ایک عضو کا چمڑا اتار کے مرچیں ڈالی جاتی تھی، لیکن علماء حق پہ ڈٹے ہوئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ پہ کوڑے برسائے گئے، لیکن حق پہ قائم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی جیل میں گزری، حق پہ قائم ہے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ پتہ نہیں قیامت میں ہم خدا کو کیا جواب دیں گے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں طائف گیا، میں نے ان کو دعوت توحید دی، لیکن ان بدبختوں نے بھی میری بات نہیں مانی، بلکہ الٹا اپنے لونڈوں کو اور غلاموں کو اور وہاں کے آوارہ چھوکروں کو کہا کہ ان کو نکالو طائف سے، یہ کیا ایک نئی بات لے کے آ گئے۔ اور آج بھی وہی نقشہ ہے، آپ کسی بستی میں کسی مسجد میں توحید کی بات کریں، وہ کہیں گے نکالو ان کو، یہ کیا وہاں بھی آ گئے ہیں۔ بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کو بھی دھو ڈالو، قوالیاں ہوں، نعت خوانیاں ہوں فلمی طرز پر، اور وہاں کھڑے ہو کے بس صلاۃ و سلام پڑھے گیا، یہ ایک دین بن گیا ہے۔ آج بھی کوئی حق سننے کے لیے تیار ہے، آپ بھی مار کھانی پڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو تھے خون سے بھر گئے اور جوتے مبارک سے جم گئے، تو فرمایا عائشہ اس دن جو مجھے تکلیف ہوئی کبھی نہیں ہوئی کہ اب میں واپس مکے میں جاؤں تو وہاں یہ حال ہے اور یہ بھی بات نہیں سنتے، میں کہاں جاؤں۔ تو اس وقت حضور پاک کی وہ دعا مشہور ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔
اور وہی موقع ہے کہ جب آپ مکہ طائف سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں عتبہ عتیبہ کافر تھے، ان کا باغ تھا، مجبوراً حضور ان کے باغ میں چلے گئے کہ بھی درخت کے نیچے بیٹھ کے کوئی دم تو لے لیں۔ صحابی آپ کے پاؤں مبارک دھو رہے ہیں، جوتا مبارک اتار رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فد والا اہل طائف، ان طائف والوں پہ آپ بد دعا کریں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کیا۔ بھئی بات نہ مانے، بات نہ سنے، یہ تو نہیں کہ پتھر مارے۔ حضور پاک نے جو دعا کی نا وہ بھی کتاب حدیث کی کتابوں میں قیامت تک رہے گی۔ فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں تیرا سچا نبی ہوں۔ صحابی نے عرض کیا حضور آپ دعا فرما رہے؟ فرمایا کہ ہاں، وہ اس کو رحمتاً، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عذاب بنا کے نہیں بھیجا۔ میں دعاؤں کے لیے آیا ہوں، میں بد دعاؤں کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ زید کیوں غم کرتے ہو؟ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں اللہ کسی کو مسلمان کر دے، میں ان کو کیوں ہلاکت کی دعا کروں؟ تو اس لیے مانا یہ ہے کہ بی بی عائشہ نے جو روایت کی، بی بی عائشہ نے حضور سے پوچھا، حضور نے بتلایا تو وہ روایت کر رہی ہے۔ یہ مانا نہیں کہ وہ بی بی عائشہ موجود تھی۔ اور نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے تیسری دفعہ بھی مجھے کہا اقرا، اور میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، فضمنی ضمۃ شدیدۃ، پھر جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے زور سے بھینچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل کے زور کو برداشت کرنا بھی تو پھر محمد مصطفیٰ کا کام تھا، ورنہ جبریل کی طاقت کو کون برداشت کر سکتا؟ جس کو اللہ نے فرمایا وہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع، جبریل طاقت والا کہ ایک پر پہ پوری 5 بستیاں قوم لوط کی اٹھا کے الٹ ڈالی۔ اس نے جب بھیجا، فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی لفظ ہے حدیث مبارک میں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ وضمنی ضمۃ شدیدۃ، سختی سے مجھے بھیجا۔ اور یہ ایک عجیب منظر تھا نا جی، غار ہو اور 2 رسول آپس میں مل رہے ہوں۔ ایک رسول ہے جو آسمانوں سے اترا ہے، جبریل، وہ بھی رسول ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں سے بھی رسول چنتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی چنتے ہیں۔ تو جبریل رسول ہے اللہ کی طرف سے پیغمبروں کی طرف، اور پیغمبر رسول ہے پھر اپنی امت کی طرف۔ تو 2 رسول ہو گئے نا۔ اور یہ بھی غور کریں کہ ایک رسول بشری ہے اور ایک رسول نوری ہے۔ ایک رسول بشر ہے اور ایک مجسمہ نور ہے، تخلیق نور ہے، نوری مخلوق ہے۔ نور اور بشر کا نکاح ہو رہا ہے۔ پھر حضور پاک نے تلاوت کی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم یعلم. اب اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے. اور اللہ کی شان ہے، یہ پہاڑ جو ہے یہ مکے کی جانب اعلیٰ ہے، اونچی طرف ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا جنت المعلا، یہ اعلیٰ طرف ہے. یہ اس طرف جو ہے جنہ یہ مسفلہ ہے، یہ نیچی طرف ہے. یعنی مقام بھی اعلیٰ، کعبے کی جہت بھی اعلیٰ، محمد بھی اعلیٰ اور قرآن بھی اعلیٰ. ورنہ وحی جو ہے مکے میں بھی تو آ سکتی تھی نا، یہ اللہ کا مرضی ہے نا، منشا ہے نا خدا کا. اور اسی میں کئی اشارات تھے کہ میرا مدنی دین کے لیے تو پھر غاروں میں رہنا پڑے گا. اصحاب کہف نے بھی تو غاروں میں زندگی گزاری نا، 309 سال. میرے مدنی سرکار نے بھی ہجرت کی رات غار میں گزاری. تو اللہ کے راستے میں غاروں میں رہنا پڑتا ہے. اب جب جبریل علیہ السلام چلے گئے تو حضور جلدی جلدی واپس آئے گھر. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا بدن کانپ رہا تھا، جیسے کسی کو سردی لگ جائے نا تو کانپتا ہے. اللہ اکبر. آپ سیدھا سیدہ خدیجہ کے پاس آئے اور فوراً فرمایا زملونی زملونی، مجھے اوپر کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو. سردی میں حضور کپ کپا رہے. اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی لفظ ہے، فرمایا زملونی زملونی انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کہ میں بچتا ہوں یا جان نکل جائے گی. تو بی بی صاحبہ نے آپ پہ کپڑا ڈالا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ انک لتصل الرحم وتعین فی النوائب. میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مصیبتوں میں کام آتے ہیں، آپ یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں. اللہ آپ کو کیوں ہلاک کریں گے؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ مت ڈریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی غور کیا کرو. اللہ ہمیں بھی قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے اور سمجھنے کی بھی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. آج ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، ہماری بھائی ہیں، اولادیں ہیں، عجیب عجیب انہوں نے حدیثوں کو سمجھا ہے. سب سے پہلے تو سنتیں چھڑا دی ہیں، کوئی سنت نہیں. فرض پڑھو السلام علیکم جاؤ. دوسرا کام یہ کیا ہے کہ سر پہ کپڑا رکھنے ہی چھوڑا دیا کہ نماز پڑھو سر ننگا کر کے پڑھو، زیادہ ثواب ملے گا. رمضان شریف آ رہا ہے تو 20 تراویحیں بھی چھڑا دی. اللہ کی ہدایت دے، پتہ نہیں قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں. اور پھر بعض استدراک ہو کہتے ہیں جی حدیث میں ہے حضور سنتیں گھر میں پڑھتے تھے. میرا بھائی بالکل حدیث ہے. حضور کا گھر تو مسجد کے ساتھ لگا ہوا تھا. ایک مسافر آدمی کا تو ہوٹل جو ہے 3 میل دور ہے، وہ وہاں سنتیں پڑھنے جائے گا؟ خدا کے لیے کچھ حدیث کو سمجھو.
اور جاتے ہوئے تو اس کا 3 دفعہ وضو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. پھر وہاں جا کے اللہ کی رحمت سے وہ بپسی پیے گا یا وضو کر کے سنتیں پڑھے گا. مانا گیا سنتیں ختم. بالکل ہمارے آنکھوں پہ ہے کہ اگر آدمی کا گھر قریب ہے، گھر جاتا ہے اور یقین ہے کہ میں گھر میں بھی سنتیں پڑھوں گا تو ٹھیک، افضل ہے گھر میں پڑھے. اور ایک آدمی کو وہاں ہے کہ میں اپنے کام میں پڑ جاؤں گا، دکاندار دکان میں لگ جائے گا، کاروباری کاروبار میں لگ جائے گا، ڈیوٹی والا ڈیوٹی پہ لگ جائے گا، پھر کون سنتیں پڑھے گا؟ پڑھ لے مسجد میں. فرض ہو جاتے ہیں، سنتیں نہیں ہوتی مسجد میں. عجیب عقل ہے. اور پھر جناب ان سے عرض کرو کہ خدا کے بندو ایک حدیث تو دکھا دو کہ حضور پاک نے ساری زندگی میں کبھی سرنگا نماز پڑھی ہو ماں سوائے حالت احرام کے. وہ کہتے ہیں نہیں ننگے سر پڑھنا جائز ہے نا. بالکل جناب جائز ہے. یہ کون کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے؟ لیکن جس کے پاس کپڑا نہ ہو اس کے لیے جائز ہے. یہ تو نہیں کہ کپڑا ہو تو نہ پہنے. تو قمیض کے بغیر بھی نماز جائز ہے. اگر سر سے کپڑا اتار کے ہم نماز کو سنت سمجھ کے زندہ کریں تو صحابہ تو ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھتے تھے. اس سنت کو بھی زندہ کرو. ماشاءاللہ سارے حاجیوں کی قمیضیں اترواؤ. اللہ ہدایت دے. دعا کرو. بچے ہیں، مقصد ان کا بھی حدیث ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہتے. وہی میں نے عرض کیا تھا نا، عقل لڑاتے ہیں، استاد سے نہیں سمجھیں. اگر استاد سے سمجھتے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاتے. تو اب یہ باتیں جو ہے نا کہ بڑی مشکل ہے نا کہ بھی حضور پہاڑ سے اتر کے آ رہے ہیں اور جبریل کے ملنے سے، جبریل تو نوری مخلوق ہے، گرمی پہنچنی چاہیے تھی، حضور کو تو سردی لگ گئی ہے. آپ بجلی کے نیچے بیٹھے ہیں تو آپ کو سردی لگے گی گرمی لگے گی؟ اسی لیے دیکھیں نا، اللہ معاف کرے، آج بھی جدید ٹیکنیکل جو تفتیش کے طریقے ہیں وہ مارتے نہیں ہیں. وہ ملزم کو ایک کمرے میں بٹھا دیں گے، اوپر جناب 500 واٹ کا بلب لگا دیں گے، اس کی لائٹ اس پر پڑتی رہے، وہ تو 4 گھنٹے کے بعد چیخنا شروع ہو جاتا ہے. برداشت نہیں ہوتی. تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن اور حدیث کو سمجھا کریں. اچھا، حضور کے ہاتھ مبارک بھی ٹھنڈے تھے، حضور کے پاؤں مبارک بھی ٹھنڈے تھے. بی بی فاطمہ فرماتی ہے نا، حضرت علی ادھر لیٹے ہوئے تھے، میں ادھر لیٹی ہوئی تھی، حضور آ گئے، حضور نے اللہ سے نہیں کہا جیسے لیٹے ہو لیٹے رہو. حضرت علی ادھر ہو گئے، میں ادھر ہو گیا، تو درمیان میں بیٹھ گیا. اور درمیان میں فرماتی ایسے بیٹھے کہ آپ کا پاؤں جو تھا نا وہ میرے سینے کو لگ رہا تھا. فوجدت برد قدمے، میں نے حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جو رحمت مجسم ہوں، آثار بھی رحمت والے ہوتے ہیں. گرمی جو ہے وہ عذاب کی علامت ہے، لیکن ٹھنڈی جو ہے یہ رحمت کی علامت ہے. تو حضور تو ہے ہی ذرا پر رحمت. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی اور کہا کہ یا محمد اب تسلی ہو گئی ہے تو ورقہ ابن نوفل کے پاس چلتے ہیں، میرا رشتہ دار ہے. اور ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ بہت بڑے عالم تھے اور بت پرستی چھوڑ دی تھی، اور اس وقت بھی وہ انجیل کا ترجمہ کر رہے تھے. اس کے پاس بی بی خدیجہ لے کے آئی اور ان کو کہا کہ یہ ورقہ سنو،
ماذا یقول ابن عم کا، آپ کے چاچے کے بیٹے کے احوال سنے۔ حضور نے سارا واقعہ دہرایا۔ جب سن لیا اس نے غور کیا، اس نے کہا ابشر خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، یہ وہی ناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ اترا تھا، محمد پہ اترا ہے، تیرا شوہر نبی ہے۔ اب دیکھیں پہلی تصدیق عقلی تھی، یاد رکھو پہلی تصدیق کیا تھی؟ عقلی تھی۔ بی بی خدیجہ نے عقلی تصدیق کی کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، یتیموں کے رکھوالے ہیں، آپ کو کیوں اللہ تکلیف دیں گے؟ وہ عقلی تصدیق تھی۔ اور یہ تشریعی تصدیق تھی کہ وہ تورات پڑھا ہوا تھا، انجیل پڑھا ہوا تھا، اس نے تشریعی تصدیق کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یا محمد میں بوڑھا ہو گیا ورنہ میں آپ کی مدد کرتا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے گی۔ حضور نے یہاں جب یہ لفظ سنے نا تو حضور فرمایا اب مخرجیہم، مجھے نکالیں گے مکے سے۔ نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، مجھے کیوں نکالیں گے؟ انہوں نے کہا یا محمد یہ سنت اللہ ہے، ہر نبی کو نکالا گیا ہے، ہر پیغمبر نے ہجرت کی ہے، آپ کو بھی ہجرت کرنی ہے۔ تو اس طرح یہ ابتدا وحی ہے اور یہ پہلی آیات ہیں، زندگی باقی تو بات باقی، واللہ عالم۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے نور کی تجلی گری، انہیں 40 دن ہوش نہیں آیا۔ ماشاءاللہ تم وہاں تھے؟ پتہ نہیں یہ کیوں مسئلے گھڑتے ہو؟ خدا کے لیے خدا کا خوف کرو، اگر ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو گھڑو تو نہیں نا اپنی طرف سے۔ جب قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا دیدار کرائے، اللہ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ پر نظر جماؤ۔ اور فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں ڈالی، مسئلہ گھڑ لیا۔ اس تجلی کو دیکھ کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ بھی نہیں کہ 40 دن بے ہوش رہے، کچھ دیر بے ہوش رہے، فلما افاق فی تاکید کے لیے ہے، یعنی بے ہوشی کے بہت جلدی بعد میں ہوش آ گیا۔ قال سبحانک تبت الیک، اللہ میری توبہ ہے، میں آئندہ ایسی بات نہیں مانگوں گا جس کا مجھے پتہ ہی نہ ہو۔ تم نے بنا لیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کہتے جی کہ یہاں پر قبروں سے مردے نکال دیتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، بھی تم نے دیکھا ہوگا تو جا کے پتہ کرو۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ مردے کو لے کے جا رہے ہوں۔ اگر کسی نے طواف کا ایک چکر لگایا اور پھر پاکستان چلا گیا کہ کون سا طواف؟ طواف زیارت تھا، طواف نفل تھا، طواف الوداع تھا، پہلے اس کی تو وضاحت کرو نا۔ نفلی طواف ہے تو کوئی بات نہیں، بس طواف نہ ہوا۔ کہتے ہیں جی کہ حضور نے فرمایا کہ صرف ایک فرقہ جو ہے وہ حق پہ ہوگا، ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو یہ کہاں سے دلیل ہے کہ دیوبندی حق پہ ہے؟ تو دیکھ لو دیوبندی حضور کو اور صحابہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کسی دیوبندی نے صحابہ کے خلاف کتاب لکھی ہے؟ تمام سیرت کی کتابیں، صحابہ کی کتابیں، اور صحابہ کے دشمنوں سے مناظرہ کرنے والے بھی مولانا عبد الشکور دیوبندی ہی تھے نا۔
تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو حق کی؟ تم نے تو ماشاءاللہ کبھی شیعہ سے مناظرہ نہیں کیا. ہر باطل سے فرقہ لینے والی یہی جماعت تھی. ختم نبوت کے مسئلے پہ ابتدا علامہ انور شاہ کشمیری نے کی، اس کے بعد عطاءاللہ شاہ بخاری نے کی، اس کے بعد حضرت بن نوری نے کی. یعنی انتہا الف سے جو شروع ہوئی تھی وہ بن نوری کی یا پہ آ کے ختم ہوئی. یہ کون تھے؟ مرزائیوں کا مقابلہ کرنے والے کون تھے؟ ان سے مناظرہ کرنے والے کون تھے؟ شیعہ کے خلاف مناظرہ کرنے والے کون تھے؟ ذکری اور بہائی اور آغا خانیوں کے خلاف مناظرہ کرنے والے کون تھے؟ باطل سے ٹکر لینے والے کون تھے؟ ہمارے نزدیک جو بھی حضور کی سنت پہ اور صحابہ کے دامن سے چمٹا ہوا ہے وہ حق پہ ہے. دلیل اس کا عمل ہے، اس کی کتابیں ہیں. آج ساری کتابیں دیکھیں پڑھیں کہ فیض الباری ہے، لام الدراری ہے، اوجد المسالک ہے. اسی طرح سے کتنی حدیث کی کتابیں ہیں جن کی شروع ان علماء نے لکھی ہیں. کہتے ہیں جی کہ ہم ایک دادے کی اولاد ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تقریباً ہم 120 آدمی ہیں. تو عورتوں کا پردہ عورتوں کے لیے جو محرم ہے پردہ نہیں ہے، جو محرم نہیں ہے پردہ ہے. جو بھائی ہیں بیٹے ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ کے نبی بشر ہیں تو قبر میں زندہ کیسے ہیں؟ بشر زندہ نہیں ہوتا ہے. نہیں، بشر زندہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو مشکل کیا پڑ گئی ہے؟ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ 100 سال کے لیے ہم نے موت دے دی، ثم بعثہ ہم نے زندہ کر دیا. وہ بھی تو بشر تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو بشر تھے کہ 100 سال تک آسے پہ کھڑے رہے، موت آ گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. یعنی یہ کیا ہے؟ انسان کے لیے موت بھی ہے، حیات بھی ہے. مرنے کے بعد جب احادیث میں فَتُعَادُ رُوحُهُ إِلَىٰ جَسَدِهِ کہ روح کو پھر جسد میں لوٹایا جاتا ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے. نکالا گیا موت آ گئی، ڈالا گیا زندہ ہو گیا. ڈالنے والا بھی اللہ ہے، نکالنے والا بھی اللہ ہے. تم کیوں عقل لڑا رہے ہو؟ عقل نہ لڑاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ. نبی نے فرمایا ہے کہ نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے. تو وہ شہید بھی تو بندہ تھا، مر گیا، پھر زندہ کیسے ہے؟ عقل نہ لڑاؤ، حضور کے غلام بنو. اگر آدمی حاضر ناظر کا عقیدہ نہ رکھے لیکن فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے تو بدعتی ہے، کافر نہیں ہوگا، بدعتی ہوگا. حاضر ناظر کا عقیدہ رکھے گا تو مشرک اور کافر ہو جائے گا. اگر وہ عقیدہ نہ رکھے تو بدعتی ہوگا. چونکہ سنت ہوتی تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی پڑھتے. کہتے ہیں کہ جامع مسجد کے امام نے فرمایا ہے کہ جو کسی بدعتی کی عزت کرے گا ایمان ضائع ہوگا. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، حضور نے فرمایا ہے، مولوی صاحب نے نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام. جو آدمی بدعتی کا احترام و اکرام کرے اس نے اسلام کو ختم کر دیا، مٹا دیا اس نے. بنیان جو قمیض کے نیچے ہم نے پہنی ہے بازو والی، وضو کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وضو تو اتار کے بھی کیا جا سکتا ہے جناب، بنائے نہ بھی ہو وضو کیا جا سکتا ہے. وضو تو آپ حمام میں کھڑے ہیں، غسل سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں ہے آپ کے بدن پر. میں نے 5 طواف ادا کیے، میں نے بعد میں 2 رکعت پڑھی، بالکل ٹھیک ہے. افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد پڑھو.
ہمارے جو محلے میں مسجد ہے، امام جو ہے وہ بدعتی ہے، 11ویں بھی مناتے ہیں اور 12ویں بھی مناتے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کسی اور مسجد میں پڑھیں۔ اگر اور مسجد نہ ملے تو اپنے چند آدمی اکٹھے کر کے جماعت کریں۔ بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی نہیں، پڑھنے کا کیا فائدہ؟ خوشی کے موقع پر مجھے خوشی راس نہیں آتی تو اللہ سے دعا مانگو جناب۔ مکہ شریف میں ایک عمارت جو ہے وہ جنات کی وجہ سے بند پڑی ہوئی ہے، تو آپ ڈیرا لگا لیں، آپ وہاں جا کر ڈیرا لگا لیں، ان سے جنات سے دوستی شوستی گانڈیں، زندگی رہی تو بلڈنگ مفت میں مل جائے گی، ورنہ انشاءاللہ پہلی رات ہی سبق پڑھا دیں گے آپ۔ وادی جن ہے، ہاں جی وادی جن بھی ہے، تو کیا جنات ہیں؟ ہمارا ایمان ہے جنات میں صحابہ ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس صحابی کی زیارت کی ہے جس نے حضور کی حدیث سنائی، تو آپ نے پوچھا کہ حل انت سمعت من رسول اللہ، آپ نے حضور سے کہا سمعت رسول اللہ، شکر ہے آپ تو صحابی ہیں، پھر مجھے بھی تو حدیث پڑھا دے۔ حضور اکثر جو ہے چادر مبارک اور اوپر کرتا مبارک پہنتے تھے، اور سفید رنگ حضور کو زیادہ پسند تھا۔ مغرب کی نماز سے پہلے 2 سنتیں مستحبات ہیں، نہ پڑھے تو ضروری نہیں ہے، بلکہ احناف کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعد میں حضور نے چھوڑ دی تھی، کراہیت آئی یتخذ الناس، تھا کہ لوگ اس کو سنت موقدہ بنا لیں۔ کہتے جی کہ ہم نے خطبات مکی کی جلدیں منگوائے، میرا بھائی کئی کتابیں چھپی ہیں، دروس حرم کے 4 جلد ہیں، خطبات مکی کے نام سے بھی تقریباً 4 جلد ہیں، خلفاء راشدین کے نام سے بھی تقریباً 2 جلد ہیں، منہاج مسلم کے نام سے بھی 2 جلد ہیں، اسلام میں عورت کے مقام کے نام پہ بھی 2 جلد ہیں، ازواج النبی کے نام سے بھی 1 جلد ہے۔ جن سے آپ نے وہ منگوائی ان سے باقی بھی منگوا لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں عصر کی نماز میں صرف مجھے 3 رکعتیں ملی ہیں، 1 رکعت نہیں ملی، تو جب امام نے سلام پھیر لیا میں نے کھڑے ہو کے فاتحہ بھی پڑھی، سورت بھی ملا، ٹھیک ہے، ٹھیک کیا، آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ مدینہ شریف میں 40 نمازیں پڑھنے کی حدیث مبارک ضعیف ہے، لیکن فضیلت کی بات ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ 40 نمازیں متواتر، یعنی 1 نماز بھی نہ چھوٹے۔ عمرے میں بال کٹوانے ہیں تو 4تھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، مثلا اتنے بڑے بال ہیں تو 4تھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے، یہ نہیں کہ ٹک لگاؤ پھر دم پڑ جائے گی۔ اگر پہلے ہی رات ہم نے مینا میں گزاری تو باقی راتیں اگر جگہ ہے تو ہر حال میں مینا میں گزاریں، سنت یہی ہے، جگہ نہیں ہے مجبور ہو تو باہر بھی گزار سکتے ہو۔ حضور پاک مکہ شریف کے کون، سعودی عرب کے کون کون سے شہر میں گئے ہیں، زیادہ ذکر مبارک تو یہی آتا ہے کہ آپ حدیبیہ بھی تشریف لے گئے ہیں، آپ حنین بھی گئے ہیں، آپ طائف بھی گئے ہیں، آپ خیبر بھی گئے ہیں، آپ تبوک بھی گئے ہیں، آپ بدر بھی گئے ہیں۔ باقی تفصیل دیکھنی ہو تو تاریخ مدینہ دیکھو۔ 4تھا حصہ بالوں کا کٹے۔ مرد حضرات بھی مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ نبی صحابی سب شہداء، نبی شہداء سب زندہ ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر کے حلق کرا لیا ہے، دوسرے دن عمرہ کرے پھر بھی اس طرح پھروائے، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر گنجا آدمی عمرہ کرے تب بھی اس طرح پھروائے گا۔
باغ فتح کا کوئی قصہ ہی نہیں ہے تو روشنی کیا ڈالیں؟ یہ تو شیعہ نے بنایا ہوا ہے. میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما دے. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. اگر آپ کا بھائی زندہ ہے، معذور ہے تو عمرہ کریں، ورنہ اپنے لیے کریں. طواف بھی اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں. مہدی امام پہلے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں اتریں گے. حق نواز مرحوم نے بالکل صحیح کام کیا، صحابہ پر جان دے دی، اور باقی کیا کرتے؟ اس بیچارے کے بعد جان ہی تھی نا، جان قربان کر دی. اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو مدینہ منورہ سے کریں، طائف سے کریں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جہاں آپ کر سکتے ہوں. اگر ہم نے عصر کے بعد طواف ختم کیا ہے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لیں. یہاں کے ائمہ کے نزدیک عصر کے بعد بھی جائز ہے. نماز وتر جو ہے افضل یہ ہے کہ تہجد کے بعد پڑھیں، ورنہ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اولیاء کو ماننا بالکل، تو قرآن ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. شیعہ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ صحابہ کو مانے تو قرآن کو ماننا پڑے گا نا. وہ تو ہر چیز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. محرم میں شادی کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، ورنہ محرم میں جس کا بیٹا پیدا ہو اس کو آپ پھینک دیتے ہیں. عجیب عقل ہے. بیوی طلاق لے سکتی ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، دھوکے سے طلاق لے سے. تم پاگل ہو کہ دھوکہ دے دے گی تمہیں. وتر 3 رکعت پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے، اور 1 رکعت سلام پھیر کے پڑھنا بھی ثابت ہے. حضور نے اہل طائف کے لیے دعا بد دعا نہیں کی، وہ شان مقام رحمت تھا، لیکن حضور نے بد دعا بھی تو کی ہے نا. اللہم لعن الیہود والنصارى، ان کے لیے بد دعا بھی تو کی ہے نا. اگر ایک آدمی جو ہے صاحب استطاعت ہے لیکن اپنی اولاد سے کہتے ہیں جب تک تم کمانا شروع نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری شادی نہیں کروں گا، ماشاءاللہ بڑا سخی ہے. اس جیسا بخیل بھی ہوگا کوئی دنیا میں؟ بعض لوگ جو ہیں وہ مطاف میں اور روضہ نبوی کے بعد تصویریں بناتے ہیں، بالکل حرام ہے. عمرہ ایک کے لیے تصویر کھینچنا بالکل ناجائز ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام پہ رحمت نازل فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ رمضان المبارک کے استقبال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان المبارک کے ثمرات و برکات نصیب فرما. یا اللہ لیلۃ القدر کے ثمرات و برکات نصیب فرما. یا ارحم الراحمین لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.